बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क बद्दुआ हादिया मुगल किस्त नंबर 17 एंड 18। शानी एक तस्वीर सेंड कर रहा हूँ। इस लड़की के पीछे गुंडे लगवाने हैं और ध्यान रहे कि वो इसके साथ सिर्फ थोड़ी सी बदतमीजी करके इसे डराए, लेकिन हाथ बिल्कुल भी ना लगाए वरना अंजाम का जिम्मेदार तू खुद होगा। हदायत के साथ इसने धमकी भी दी थी। ऑफिस का एड्रेस तस्वीर सब तुझे सेंड कर रहा हूँ और आज ये काम हो। शानी ने आगे से कुछ कहना चाहा था लेकिन हमदान ने इसे बोलने का मौका नहीं दिया था। पैसे भी तुझे आज के आज ही मिलेंगे, लेकिन ये काम मुझे आज के आज चाहिए, समझ गया। 5 बजे वो अपने ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप पर जाती है। सारी तफसील से आगाह करके इसने फ़ोन साइड टेबल पर फेंका। मज़ीद इसने कुछ सुनना गवारा ही नहीं किया था और ख़ुद पीछे की जानिब झुक कर बेड से टेक लगाई। लाइबा की कार पर हमला भी इसी ने करवाया था। इससे मिलकर वो मज़ीद इसे धमकाने का इरादा रखता था, लेकिन गजान की डाइनिंग टेबल पर की गई बात इसके दिमाग में ऐसी बैठ चुकी थी कि 3 दिन से वो सब कुछ भुलाए वो एक उलझन में उलझा हुआ था। कुछ भी करके इसने गजान का ध्यान इस लड़की पर से हटाना था और एक ही सोच इसके सर पर सवार थी कि इसे कैसे इसके जहन से मिटाए। बिना देखे बिना जाने वो इस लड़की से अजीब से हसद में वो मुब्तला हो चुका था। शानी को तस्वीर सेंड करके वो कुछ पुरस्कून हुआ। आगे का काम इसे आसान लग रहा था। जवेरिया को अपनी जानिब मतवज्जे करने का इससे अच्छा तरीका इसे कोई भी नहीं लगा था। ऑफिस से निकलकर वो बस स्टॉप पर आई। शॉर्ट शर्ट के साथ जीन्स पहने हिजाब लिए बस के इंतज़ार में खड़ी थी, लेकिन मामूल से ज़्यादा रश होने की वजह से बस पहले ही भर चुकी थी। कुछ सोचकर वो एक जानिब बैठी और अपने रूट की अगली बस का इंतज़ार करने लगी। जब कुछ अजीब व गरीब हुलिये में मौजूद लड़के इसके गिर्द खड़े इसको किसी अनहोनी का एहसास शिद्दत से हुआ था। बैग को मजबूती से थाम कर वो वहाँ से उठकर आगे बढ़ गई। रोड की दूसरी जानिब खड़ा हमदान ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। वो चारों लड़के भी उठकर इसके पीछे आए थे। जवेरिया ने कदम की तेज़ी बढ़ाई, लेकिन दरमियान में ही इसे रुकना पड़ा। 2 लड़के इसके आगे आकर खड़े हुए थे। कहाँ जा रही हो? मैडम आओ हम छोड़ देते हैं, कहीं ये नाजुक पाँव दर्द न करने लग जाएं। इसने आंख दबाकर इसे कहा, लेकिन जवेरिया स्पष्ट चेहरा लिए खड़ी रही थी। लगता है मैडम तैयार हैं चलने को। ओए बाबू आ जा, लेकर चलते हैं इस चिड़िया को, इस लड़के ने दूसरे को कहा था। जवेरिया ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाए। इसके चेहरे पर इस वक्त कोई डर कोई खौफ न था, लेकिन यकदम वो चौंकी। दूसरी जानिब रोड पर मौजूद स्याह स्विक में बैठे शख्स ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। इस लड़के ने जवेरिया का हाथ पकड़ा था। मेरा हाथ छोड़, जवेरिया ने सख्ती से कहा। उफ मैडम, मैं गुस्से भी भरा हुआ हूँ। बाजू को झटक कर इसने इसे नज़दीक किया। डर भी नहीं आ रहा था तेरी आंखों में, बड़ी कोई पहुंची हुई शय है तू। मज़ीद देखने की हमदान में सकत ना थी। डैम इट, इस शानी का हर काम उल्टा है। कहा भी था कि हाथ नहीं लगाने देना, लेकिन फिर भी तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आया और सड़क क्रॉस करके जवेरिया के नज़दीक आया था। हाथ छोड़ लड़की का, हिम्मत कैसे हुई तेरा हाथ पकड़ने की? यकदम आगे आकर इसने लड़के का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ा था। जवेरिया को अपने पीछे किया और अपने सामने हमदान को देखकर इसे सुकून महसूस हुआ था। वो आंखों में गोया मनपसंद चीज़ नज़र आई हो। अबे छोड़ मेरा हाथ, तेरी बहन है क्या जो इतनी मिर्चें लग रही हैं? तुझे बताता हूँ तुझे मैं क्या लगता हूँ इसका। एक पंच इसने सामने खड़े मौजूद लड़के के मुंह पर नाक पर पंच मारते हुए इसके नाक से खून का फवारा फूटा था, लेकिन एक ही और पंच इसने इसके गाल पर मारा था और इसे पीछे की जानिब फेंका और तेजी से जमीन बोस हुआ था। पीछे मौजूद लड़का अपने सामने एक वेल ड्रेस आदमी को अपने दोस्त को मारता देखकर वहां से भागे थे। रुको सालो, बताता हूँ तुम्हें, जहाँ कोई कमज़ोर लड़की देखी वहीं आ जाते हो अपनी कमीनगी दिखाने। नीचे गिरा शख्स भी उठकर तेज़ी से वहाँ से भागा था। तुम अपना ख्याल नहीं कर सकती? पागल वागल हो क्या? अगर कुछ उल्टा कर देते तो क्या करती तुम? तुम्हारे बॉस ने क्या पिक एंड ड्रॉप की सहूलत नहीं दी तुम्हें? लहजे में सख्ती देखकर जवेरिया की आंखों में नमी आई थी। चुप करो, रोना मत, वरना और सुनाऊंगा। इसका रोब भरा अंदाज जवेरिया को अच्छा लग रहा था। यकदम इसने नमी को साफ किया था। चलो मेरे साथ। इसका हाथ पकड़कर वो इसको सड़क के दूसरी जानिब लाया था और इसका इस्तकात भरा अंदाज जवेरिया के दिल में एक नए से जज्बे को सर उठाने पर मजबूर कर गया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसने इसे गाड़ी में धकेला और खुद दूसरी जानिब आया और तेज़ी से गाड़ी को आगे बढ़ा ले गया। मज़ीद कुछ बोले वो ड्राइविंग में मगन हुआ जैसे जवेरिया गाड़ी में मौजूद ही ना हो।
شانی کو اس نے محض ڈرانے کو کہا تھا تاکہ وہ ڈر کر کسی کی مدد کو پکارے، لیکن اس کا سرد سپٹ انداز معاملہ بگاڑنے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اپنی حد پار کرتا، وہ یہ سب دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں پایا تھا اور انتہائی قدم اٹھا چکا تھا۔ گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ گھر کے ایڈریس کا سن کر اس کا رنگ اڑا تھا۔ اس کو چپ دیکھ کر اس نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ ایڈریس بتاؤ مس، ہمدان نے دوبارہ سختی سے پوچھا تھا۔ جویریہ نے ہمت منجمد کرتے ہوئے گھر کا ایڈریس بتایا۔ ہمدان محض کہہ کر سامنے متوجہ ہوا اور جویریہ سہمے سے انداز میں گاڑی میں بیٹھ کر گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لان میں دونوں جانب ایک سفید پردہ ڈال کر نکاح کی تقریب کی تیاریاں کی گئی تھی۔ پھولوں سے سجا لان اور جگہ جگہ رکھے بیش قیمت آئینے کی شان بڑھا گئے تھے۔ بائیں جانب بیٹھے آفاق کی نظریں بس لانچ کی جانب ہی جمی ہوئی تھیں۔ سیاہ شیروانی میں ملبوس آفاق ہلکی دھاڑی چہرے پر سجائے سیاہ خصہ پہنے نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ دولہا صاحب آ جائیں گی آپ کی دلہنیاں، بس صبر کا دامن تھامے رکھیے۔ اشار نے آفاق کی بے تابی دیکھ کر اسے چھیڑا تھا۔ یار یہ انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے، اب بھی اگر نہ آئی تو میں انہیں خود لینے جاؤں گا اور بھگا لے جاؤں گا۔ آفاق مصنوعی سنجیدگی سے کہتے اشار کو ہنسا گیا تھا۔ اف، بہت خطرناک ارادے ہیں تمہارے۔ میں تو اپنی بہن کا بھائی ہوں، دیکھتا ہوں کیسے جاؤ گے۔ ظالم بھائی بن کر مار مار کر گھر سے نکالوں گا۔ سفید شلوار سوٹ کے ساتھ بلیک ویسٹ کوٹ، پاؤں میں کھیڑی پہنے اشار وہاں موجود سب کے دل پر ستم ڈھا رہا تھا۔ حاشر ایک جگہ کھڑا شادی کے انتظامات دیکھنے میں مصروف تھا۔ سیاہ لباس کے ساتھ براؤن ویسٹ کوٹ پہنے خوبرو چہرے پر ہلکی سی داڑھی کے ساتھ سرد مہری موجود تھی۔ سٹیج پر جانے کی اس نے زحمت ہی نہیں کی تھی اور اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا سٹیج پر جانے کا۔ آفاق کو دیکھ کر وہ اپنا دن خراب نہیں کر سکتا تھا۔ کل صبح ہی اس نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اریبہ سے وہ بارہا آفس کا پوچھ چکا تھا۔ دل کی بوجھل حالت کے پیش نظر اس کا یہاں سے جانا ضروری تھا۔ دل تھا کہ بس جویریہ کی ایک جھلک دیکھ کر سکون چاہتا تھا۔ کچھ بھی کر کے اسے صبح ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا۔ سرخ کامدار لہنگے میں سجی سنوری ماریا آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ آفاق کی آنکھوں میں جیسے تارے چمکے تھے اور نظر تو جیسے ماریا پر ٹھہر سی گئی تھی۔ حاشر کی نظر بھی انٹرس کی جانب اٹھی اور پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ کیا کوئی اتنا حسین بھی لگ سکتا ہے؟ حاشر کو یقین نہیں آیا تھا۔ بالوں کو بھاری جوڑا بنائے بڑے بڑے ایئرنگز پہن کر ان کو چیئرز کے ذریعے سیٹ کیا گیا تھا۔ ماتھے پر ماتھا پٹی اور سب سے خوبصورت وہ 7 رنگی لہنگا تھا جو منتہا سلطان کے وجود پر سج کر مزید خوبصورت ہو گیا تھا، گویا حسن کی ایک مورت سامنے موجود ہو۔ حاشر کے دل کی حالت بھی یکدم بدلی تھی، لیکن وہ جلد ہی اپنی کیفیت کو قابو میں پا گیا تھا اور نظر کا زاویہ بدلا تھا اور آگے بڑھ کر ماریا کو دوسری جانب سے آ کر تھاما تھا۔ اس جانب حاشر اور ایک جانب منتہا موجود تھی۔ منتہا کے چہرے پر جیسے رونق بحال ہوئی، حاشر کے قدم سے قدم ملاتی، گویا وہ اپنی خوش بختی پر رقص کر رہی تھی۔ سفید پردوں سے دوسری جانب لا کر ماریا کو سٹیج پر بٹھایا گیا۔ ڈارک بلو ڈیپ گلا میکسی میں ملبوس، بالوں کو کرمپ کر کے پشت پر بکھیرے ڈارک میک اپ کے ساتھ کیے شائنہ شعلہ جوالا بنی حاشر کے نزدیک کھڑی ہوئی۔ اشار کی نظروں کا رخ بھی بدلا اور نظر شائنہ پر ٹھہری تھی۔ ایجاد و قبول کی رسم بھی آخر ادا ہوئی تھی اور کچھ ہی دیر میں دلہا دلہن کو ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ میں آتی ہوں بھابھی جی، تب تک ذرا بھائی آپ کو اچھے سے دیکھ لیں گے اور ذرا اچھا سا فوٹو شوٹ کروا لیں۔ منتہا ذرا سا جھک کر کہتی، ماریا کا ہاتھ دبا کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ دونوں کچھ دور لان میں ایک جانب فوٹو شوٹ کے لیے بڑھے تھے۔ پیاری لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے یہیں سے بھگا کر لے جاؤں، لیکن ہائے یہ ظالم زمانہ بھاگنے کا موقع نہیں دے رہا۔ ذرا سا جھک کر اس نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا، سنو رات میں آؤں گا، تم بس دروازہ کھلا رکھنا۔ منتہا نے موقع بھی فراہم کر دیا ہے۔ اب اگر تم نے اب کوئی غداری کی تو تمہاری خیر نہیں۔ آخر میں دھمکی آمیز انداز میں کہہ کر ہاتھ پکڑ کر وہ ماریا کو دہلا گیا تھا۔ اپنے ہاتھ کی پرحدت ہاتھ میں قید دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ اپنے دل کے الفاظ اس کے منہ سے سن کر حواس باختہ ہوئی، ادھر ادھر دیکھ کر اس نے منتہا کو ڈھونڈنا چاہا جو نہ جانے انجانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ حاشر ایک جانب جا کر کچھ گیسٹ کے ساتھ مصروف ہوا تھا، جب شائنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ حاشر میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تھوڑے سے بازو پھیلا کر اس نے حاشر سے تائید چاہی۔ ایک نظر حاشر نے اس کی جانب دیکھا، اچھی لگ رہی ہو، انداز میں ناگواری تھی۔ شائنہ تم جاؤ، ماریا کے پاس بیٹھو، میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں۔
اس نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا لیکن وہ تو جیسے چیونگم کی طرح ہی چپکنا چاہ رہی تھی۔ ابھی جاتی ہوں حاشر، صبح تو تم چلے جاؤ گے تو ابھی مجھے تم سے بہت باتیں کرنی ہیں۔ شائنہ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذرا سا جھک کر اس نے تنبیہ کی تھی اس سے پہلے شائنہ وہاں سے جاتی سامنے کا منظر دیکھ کر حاشر کے خون میں جیسے شرارے دوڑ گئے۔ شائنہ کی نظر بھی سامنے اٹھی تھی اور اس کے چہرے پر شیطانی چمک واضح ہوئی۔ سامنے موجود منتہا اشار کے نہایت نزدیک کھڑی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ اشار، یہ میرے ایئرنگز بالوں میں پھنس گیا ہے، اسے نکالو جلدی سے ورنہ اگر میں ماریا کے پاس نہ گئی تو وہ یہیں آ دھمکے گی۔ منتہا ایئرنگ پر ہاتھ رکھے اشار کے قریب آئی تھی جو اکیلا کھڑا شائنہ کو دیکھنے میں مگن تھا، جو حاشر کے ساتھ کھڑی نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ اوکے بھابی جی، مگر بدلے میں مجھے ایک ملاقات شائنہ سے چاہیے۔ مقابل نے فوراً اپنا مطالبہ سامنے رکھا تھا۔ بدتمیز، جلدی کرو، آج رات وہ ادھر ہی ہے، مل لینا، ہنستے ہوئے کہتی اس نے اپنا کان آگے کیا تھا۔ اشار کا ہاتھ بے ساختہ منتہا کے کان کی جانب گیا۔ ذرا سا جھک کر اس نے منتہا کے بالوں میں پھنسا ایئرنگ سیدھا کیا۔ منتہا کا مسکراتا چہرہ دور سے ہی حاشر کو نفرت میں دھکیل گیا۔ یہ منظر حاشر کا خون کھولا گیا تھا۔ اتنی بےہودگی کی اسے منتہا سے امید نہیں تھی۔ اف، نکال بھی دو اشار، کیا کر رہے ہو؟ مسکرا کر کہتی اس نے اشار کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حاشر کا ضبط بے ساختہ ٹوٹا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا شائنہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ او کم حاشر، وہ دونوں کزن ہیں، کیا ہو گیا؟ جسٹ چل۔ حاشر شائنہ جیسے سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ دونوں کا رشتہ کیا ہے، تم سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بازو سے ہاتھ جھٹک کر وہ آگا جان کی بڑھ گیا تھا۔ منتہا بھی ایئرنگ سیٹ کروا کر ماریا اور آفاق کی جانب آئی تھی اور جہاں سب گھر کے بڑے جمع تھے۔ جاری ہے عشق بدعا، ہادیہ مغل، قسط نمبر 18۔ بس یہیں روک دیں، آگے گاڑی نہیں جائے گی۔ جویریہ نے منہ نیچا کیے آہستہ سے کہہ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن آٹومیٹک لاک ہونے کی وجہ سے دروازہ کھولنا ناممکن تھا۔ مدد طلب نظروں سے اس نے حمدان کی جانب دیکھا۔ حمدان بھی اسی کی جانب متوجہ تھے۔ اس کی سرمائی آنکھوں کو دیکھ کر وہ نظریں جھکا گئی۔ مس جویریہ، ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ مانیں؟ حمدان کی نظر اب بھی جویریہ کے چہرے پر تھی۔ جویریہ نے بے ساختہ سامنے دیکھا۔ جی کہیں، تم جتنی سیدھی بنتی ہو نا جویریہ، اتنی تم ہو نہیں۔ اس کی عجیب و غریب بات پر جویریہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اتنی معصومیت آج کے دور میں کسی لڑکی میں نہیں ہوتی، اور اگر ہو تو وہ اتنی معصوم بنتی نہیں جتنی تم شو آف کرتی ہو۔ ایک عجیب سی چبھن تھی حمدان کے لہجے میں جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ جویریہ کا رنگ بے ساختہ پھیکا پڑا تھا لیکن وہ منہ سے کچھ نہیں بول پائی تھی۔ آفس میں ویٹ کروں گا، امید ہے جلد آؤ گی، کہہ کر اس نے لاک اوپن کیا۔ اتنا یقین مت رکھیں مسٹر، کہیں ٹوٹ نہ جائے، اور میری معصومیت پر آپ کو یقین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی آخری بات پر اس کے ماتھے کی تیوری چڑھی تھی۔ ذرا سا جھک کر اس نے حمدان کو منہ توڑ جواب دیا تھا، لیٹس سی مس جویریہ۔ مقابل نے فوراً جواب دیا اور اپنے مخصوص سٹائل میں آنکھ مار کر گاڑی بھگا لے گیا۔ جویریہ اس کی کہی گئی درست بات ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میم، صدیقی کمپنی کے اونر ملنا چاہتے ہیں آپ سے، علینا نے لائبہ کے روم میں آ کر اسے اطلاع دی تھی۔ آج وہ قریباً ایک ہفتے کے بعد صحت بحال ہونے پر آفس آئی تھی۔ لائبہ کو شدید حیرت ہی ہوئی تھی کہ غزان صدیقی سے ملنے کیسے آ سکتا ہے۔ بٹھاؤ انہیں ویٹنگ روم میں بلاتی ہوں انہیں کچھ دیر میں، لائبہ نے تھوڑے حواس بحال کر کے کہا تھا۔ وہ انہیں انتظار کروانے کا سوچ چکی تھی۔ ویٹنگ روم میں بیٹھے غزان کو علینا کے اطلاع نے شدید کوفت میں مبتلا کیا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتا اندر آتے حمدان کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ وٹ این پلیزنٹ سرپرائز! حمدان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ غزان نے شگفتگی سے پوچھ کر حمدان کی جانب دیکھا۔ جہاں آپ وہاں میں، بھائی۔ آگے بڑھ کر وہ غزان کے گلے لگا۔ چونکا تو وہ بھی تھا لیکن اس نے غزان کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ بھی یہاں لائبہ سے ملنے کے لیے آیا تھا لیکن وہ بجائے افسوس کرنے کے اسے مزید سبق سکھانے آیا تھا۔ بھائی، میں مس لائبہ سے ملنے آیا تھا، پچھلے دنوں مصروفیت کے باعث میں آ نہیں پایا تھا تو سوچا اظہار افسوس کر لوں۔ آنکھ دبا کر اس نے غزان کو کہا تھا۔ شریر غزان محض یہی کہہ سکا تھا، چلیں بھائی مل لیتے ہیں مس لائبہ سے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ غزان کی بازو پکڑ کر وہ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ رکو حمدان، بچوں جیسا بہیو نہ کیا کرو۔ غزان نے اسے ہاتھ چھڑوا کر تنبیہ کی تھی۔ ہر جگہ گھر جیسا بہیویئر اچھا نہیں ہوتا، یہ کسی کا آفس ہے اور یہاں ہمیں
ایز اے پارٹنر ہی ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہمدان مخصوص مسکرا کر رہ گیا۔ اوکے بھائی اب چلیں۔ کوٹ کے بٹن بند کر کے بالوں کو تھوڑا سا ہاتھ سے سیٹ کیے وہ جینٹل مین بننے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اسٹوپڈ مین، چلو آؤ۔ سر جھٹک کر غزان نے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا۔ ہمدان چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کیے آفس کی جانب بڑھا۔ کمرے میں بیٹھی وہ آفاق کے انتظار میں تھے۔ اس نے سختی سے اسے منع کیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے چینجنگ نہیں کرنا۔ انگلیوں کو مسلتی وہ آنے والے وقت کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی۔ فوٹو شوٹ کے دوران آفاق کی بے باک حرکتوں نے اسے بہت مشکل سے برداشت کی تھی۔ کبھی ہاتھ پکڑتا، کبھی کمر سے جھکڑ کر وہ گویا ماریا کا ضبط آزما رہا تھا۔ روسی ہوئی ماریا اس کی حرکات برداشت کرنے پر مجبور کی تھی۔ تقریب کے اہتمام پر اس نے دوبارہ اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں کہا اور ماریا سر سے پیر تک کانپ کر رہ گئی تھی۔ منتہا کی میت میں وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ منتہا کو اس نے بارہا رکنے کو کہا لیکن وہ بھی اسے ہری جھنڈی دکھا کر جا چکی تھی اور وہ محض منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ کمرے پر دستک ہوئی اور ماریا بے ساختہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ کلون کی مخصوص خوشبو کمرے میں پھیلی تھی۔ کمرے میں آفاق کی موجودگی محسوس کر کے ماریا کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی لیکن وہ رخ موڑے بیڈ کے کنارے بیٹھی رہی۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ ماریا کے قریب آیا۔ سنا ہے کچھ لوگوں کا دل کی رفتار بڑھ گئی اور دھمکی کا بھی اثر لیا گیا ہے۔ بیڈ سے کچھ دور کھڑے ہو کر اس نے ماریا کے اعصاب پر سحر پھونکا تھا۔ انگلیاں چٹکھاتی وہ بس خاموش رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آج زبان ساتھ نہیں دے رہی؟ ذرا سا نزدیک آئے، کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تھی۔ اپنے اتنے قریب آفاق کو دیکھ کر ماریا کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ ہاتھ پکڑ کر اس نے ایک جھٹکے میں ماریا کو کھڑا کیا۔ ماریا ایک چیخ کے ساتھ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ آفاق سے دور ہوتی کمر کے گرد دونوں ہاتھ باندھ کر اس نے ماریا کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ شیروانی سے اٹھتی خوشبو ماریا کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ اس کی قربت میں پگھلتی وہ بے حال ہوئی تھی۔ باہر تعریف نہیں کر پایا لیکن یہاں میرا حق ہے کہ تعریف کے چند الفاظ عملی طور پر ادا کروں۔ ذرا سا جھک کر اس نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا تھا۔ ماریا نے اس سے دور ہونا چاہا تھا لیکن بازو کا قفل اس کو موقع نہ دے پایا تھا۔ آفاق آدھے کھلے لبوں سے اس کا نام سرگوشی سے نکلا۔ ہائے دل قربان جائے، معشوقہ کے لبوں سے نکلا نام تو شہد سے بھی میٹھا لگتا ہے۔ کیا خیال ہے اس مٹھاس کو چکھ نہ لیا جائے؟ اپنی خواہش سے اس نے ماریا کو دہلایا تھا۔ نہیں نہیں، بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے جیسے آفاق کو کوشش کو ناکام بنانا چاہا تھا۔ آفاق کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ کچھ نہیں کر رہا، بس اس ہاتھ کو اس کا خوبصورت تحفہ دینا چاہتا ہوں جس نے نکاح نامے پر سائن کر کے مجھے یہ حق دیا کہ میں ان ہاتھوں کو تھام سکوں، ان کو ان کا انعام دے سکوں۔ بازو کمر سے ہٹا کر آفاق نے ماریا کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا لیکن انگلیوں پر اس کی شیو کی چبھن اور لبوں کو محسوس کر کے ماریا سر تا پاؤں تک کانپی تھی۔ سانسوں کی رفتار مدھم ہو کر تیز ہوئی تھی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ دوبارہ ہاتھ پر لب رکھ کر اس نے جیسے ہاتھ کو معتبر کیا تھا۔ دوسری رنگ ہمارے نکاح کی خوشی میں ڈائمنڈ کی ایک نگ والی رنگ نے ماریا کے ہاتھ کی زینت بنائی تھی۔ دوبارہ اس نے ہاتھ لبوں کی جانب بڑھایا تھا لیکن ماریا نے کوشش ناکام بنا کر اسے خود سے دور دھکیلا تھا اور حجاز سے انداز میں سرخ چہرے کے سنگ بھاگ کر خود کو ڈریسنگ روم میں بند کیا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی تنفس بحال کیا تھا۔ آفاق اس کی گئی حرکت پر محض کہکا لگا کر رہ گیا تھا۔ جا رہا ہوں، بس کچھ دن کی دوری ہے، پھر دیکھتا ہوں کیسے بچو گی مجھ سے، اونچی آواز میں کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھتے اس کا وجود کانپا تھا لیکن آنکھوں کو بند کیے گہرا سانس لے کر وہ اوپر کی جانب بڑھی۔ ایک ایک قدم اٹھاتی گویا وہ خود سے عہد کر رہی تھی کہ آج سب سوالوں کے جواب وہ جان کر رہے گی۔ آج گویا اہم امتحان تھا جس سے اس کی آگے کی زندگی انحصار کرتی تھی۔ حاشر کو وہ چھت پر جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ سب کی نظروں سے بچتی ہوئی آخر چھت پر پہنچ چکی تھی۔ سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے چوڑے کندھے دیکھ کر منتہا کو گویا تحفظ کا احساس ہوا تھا، جیسے یہ مضبوط پناہ اسے تمام سرد و گرم سے بچائیں گی۔ اپنے پیچھے وہ منتہا کی موجودگی محسوس کر چکا تھا لیکن وہ مخصوص بے خبر بن کر کھڑا تھا۔ اس کی ہمت پر اسے شدید طیش تو آیا تھا لیکن وہ آج خاموش رہنا چاہتا تھا۔ آج اس کی پراسرار خاموشی ایک طوفان برپا کرنے والی تھی۔ 7 رنگوں میں رنگی وہ آنکھوں میں محبت کے دیے روشن کیے اپنے محبوب کے روبرو کھڑی ہوئی۔ آج ہمت منجمد کرتے ہوئے آخری آ ہی گئی تھی۔ حاشر ایک نظر ڈال کر وہ دوبارہ سامنے دیکھنے لگا لیکن کوئی سوال نہیں کیا۔ منتہا کو اس کے چپ رہنے اور ایک نظر ڈالنے پر حیرت ہوئی۔
जैसे इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो वो यहाँ क्यों खड़ी है। सामने ना जाने ऐसा कौन सा मंजर था जिसमें इस दुश्मन जाना को ज़्यादा दिलचस्पी थी। आज हिम्मत, इज़्ज़त नफ्स, मोहब्बत, एतमाद सब दाव पर लगा कर वो इसके रूबरू आई थी। लेकिन मुकाबल का हमेशा से वही अंदाज था। आंखों की जोत यकदम बुझी थी। क्या सारी उम्र एक नज़र की प्यासी रहोगी? कभी तो मेरी जानिब देखो। दिल में सोचती वो हाशिर को देखे गई। हाशिर, देखे मैं कैसी लग रही हूँ। हिम्मत मुजमिद करते हुए आज इसने इसे पुकारा था। हाशिर को आज इसका रवैया चौंका रहा था, लेकिन वो इसके मुंह से सुनना चाहता था कि आज वो यहाँ क्या जानने आई है। हम अच्छी लग रही हो। एक सरसरी नज़र इसके खूबसूरत चेहरे पर डालकर वो दोबारा सामने देखने लगा था। बस अच्छी। इसके बाजू पर अपना नरम हाथ रखे वो मायूसी से बोली। मुकाबिल शख्स ने इसका हाथ ऐसे झटका था गोया जैसे करंट ने छू लिया हो। हाथ नहीं लगाना मुझे। अपने हाथ, नज़रें और अल्फाज कंट्रोल में रखोगी तो अच्छा रहेगा। शरीफ लड़कियों का ये वतीरा नहीं होता। क्या अब तक तुम्हें समझ नहीं आई? इसके लफ्ज़ दिल पर वार कर रहे थे। गोया वो इसकी जानिब देखकर भी अनजान बन रहा था। खुशी और गम की कैफियत इकट्ठी हावी हुई थी। हाशिर, मैं आपकी मनकूहा हूँ, लेकिन आपका रवैया हर मर्तबा अजनबियत लिए होता है। लहजे में थकन सी थी। मनकूहा हो, बीवी नहीं बनी और बीवी मैं बनने भी नहीं दूंगा। ये हक भी जल्दी छीन लूँगा। गोया आज वो सब फैसला करने वाला था। नहीं गजान, नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज़। जान हलक में आई थी। क्या कमी है मुझ में जो आप ऐसा कह रहे हैं? हमेशा आपका रवैया बर्दाश्त करती आई हूँ। मेरे भी जज्बात हैं, एहसासात हैं। हमेशा से मुझे धुतकारा गया है। खूबसूरत हूँ, मुकम्मल हूँ, फिर भी आपका रवैया हद तक अमेज़ है। क्या मैं काबिल मोहब्बत नहीं हूँ? इल्तिजाइया अंदाज में इसने हाशिर की जानिब देखा था। मोहब्बत खूबसूरती की महराज नहीं होती मुंतहा सुल्तान, ये बेसाख्ता जज्बा है। कब हो जाए किसी को पता भी ना चले। जहन में बेसाख्ता जवेरिया का सरापा घूमा था। और हुस्न पुरगरूर ना करो, ये महज आने वाले जाने वाली चीज़ है। क्या पता आज हो और कल ना हो। अजीब सर्द अंदाज में कहा था। लफ्ज़ों को बहुत मुश्किल से मुंह से निकालने वाला शख्स आज बेतहाशा बोला था, लेकिन नज़र फिर भी इसके चेहरे पर नहीं डाली थी। दिल को टुकड़ों में बंटता हुआ महसूस हुआ। सांसों की रफ्तार मध्यम हुई थी। हाशिर, आप क्या चाहते हैं? आपकी नफ़रत की वजह क्या है हाशिर? क्यों आपको मुझसे इतनी नफ़रत है? मुझसे? तुम्हारा ये वजूद ही नफ़रत की वजह है मुंतहा सुल्तान। यकीन करो मुंतहा, तुम मेरी मनकूहा, लेकिन मुझे तुम में इतनी सी भी दिलचस्पी नहीं है। उंगली और अंगूठे को जोड़कर इसने मुंतहा को इसकी अहमियत बताई थी। तुम्हारा सजना संवरना, चलना फिरना, बोलना हंसना, सब का सब मेरे लिए बेकार शय, बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम साथ जुड़ भी जाएं ना मुंतहा, तो हम नहर के दो किनारे जैसे होंगे जो कभी भी मिल नहीं पाते। मोहब्बत की तजलील ने आंखों से आंसू जारी किए थे। दिल से मोहब्बत की बदुआ शिद्दत से निकली थी। आज 10 साल का बना मान पल भर में टूटा था। रोते हुए ज़मीन पर बैठती चली गई। जिस इजहार की वो कब से मतलाशी थी, आज नफ़रत के रेपर में लिपटा हुआ मिला था। तुझे इश्क हो, खुदा करे तुझे इससे कोई जुदा करे। तेरे होंठ हंसना भूल जाएं, तेरी आंख नम रहा करे। तू इसकी बातें किया करे, तू इसकी बातें सुना करे। इसे देख कर तू रुक जाए, वो नज़र झुकाकर चला करे। तुझे दोस्ती भी ना रास आए, तुझे हिजर की वो झड़ी लगे। तू मिलन की हर दुआ करे, तेरे ख्वाब बिखरें टूट कर। तू किरची किरची चुना करे, तू नगर नगर फिरा करे। तू गली गली सदा करे, तेरे सामने तेरा घर चले, तेरे बस चले तू बुझा सके। तेरे दिल से ये दुआ निकले, ना घर किसी का जला करे। तुझे इश्क हो फिर यकीन हो, इस तस्बीह पर पड़ा करे। मैं कहूँ इश्क ढोंग है, तू नहीं नहीं किया करे, जारी है।